بیٹا اس کی ایکو کم کر دے. کون ہے اسپیکر پہ؟ ایکو کم کرو. ہاں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ کر لیں صلوات بلند آواز سے سارے. اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. مجلس کے منتظمین کے، بانیان کے، میرے عزیز حسن شمسی صاحب کے اللہ رزق میں مزید برکت عطا فرمائے. مرحوم مغفور بانی مجلس حاضہ سید نثار شمسی صاحب کے میرا اللہ درجات عالیہ بلند فرمائے، اور اس خاندان کو میرا مالک ہر صدمے سے محفوظ فرمائے. وقت انتہائی محدود ہے اور تذکرہ واقعی لامحدود ہے. ممبر پہ میرے پسندیدہ ذاکر سید علی رضا شاہ صاحب آف داؤد خیر موجود ہیں. مجلسیں سجتی ہی ذاکروں سے ہیں، مولوی تو صرف برکت کے لیے بلایا جاتا ہے. افطاری کی وجہ سے صورتحال انتہائی مخدوش ہے بھائی. آپ تو پھر بھی مولا والے ہیں. میرے اس ملک میں افطاری کا اتنا خوف ہوتا ہے کہ بندے اثر پڑھ کے ہی کھجور پکڑ لیتے ہیں. اس میں لوگوں کا قصور نہیں ہے، علماء نے بتایا ہی شاید ایسے ہے کہ اگر دیر ہو جائے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. یکم رمضان ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں. میں پاکستانی مسلمانوں میں سے روزہ داروں کو یہ التماس کر رہا ہوں کہ بیٹا ایزی لائف جیو. روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ نہیں ہوتا، روزہ کرتوتوں کی وجہ سے مکروہ ہوتا. مہربانی سر، متوجہ ہے سرکار. اور دیکھیں، ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی کہے ہمارے طلبہ و طالبات مجالس میں جو آتے ہیں تو پھر ان کے ساتھی وضاحتیں پوچھتے ہیں کہ جی وہ آپ کے ریاض رضوی نے کہا ہے کہ روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ. بالکل میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جن کا مکروہ ہو جاتا ہے. میری ان سے اپیل ہے کہ جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے نا تو آپ کا روزہ آٹومیٹکلی کھل جاتا ہے. آپ کے منہ میں سموسہ نہ بھی جائے
کھجور شریف نہ بھی آپ کھائیں. اب بندے کہیں گے رضوی صاحب آپ بات صحیح کر رہے ہیں. چلو ہم مجلسوں میں نہیں آتے لیکن بہرحال ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ آپ جو تقریر کر رہے ہیں, آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ روزہ نہ بھی کھاؤ تو کھل جاتا ہے؟ بغیر کھائے کیسے کھلتا ہے؟ آپ کمال کر رہے ہیں. آپ بیٹھک میں بات کر رہے ہیں, آپ ڈرائنگ روم میں بات کر رہے ہیں, آپ کیمرے کے سامنے کہے جا رہے ہیں کہ روزہ بغیر کھائے کیسے کھل جاتا ہے. اور میری جان میں دلیل دے رہا ہوں, تیرے مذہب میں کئی بندے بازار میں کہتے ہیں میں سحری اٹھا نہیں تھا لیکن اللہ کا فضل ہے روزہ میرا پھر بھی ہے. تو نے سحری کھائی بھی نہیں ہے, تیرا روزہ پھر بھی ہو جاتا ہے. جو روزہ بغیر کھائے ہو جاتا ہے, تیرا روزہ بغیر کھائے کھل کیوں نہیں جاتا؟ آپ جیئے رضوان, آپ زندہ و سلامت رہے. لہٰذا بات مجھے بالکل اختتام کی طرف لانا ہے. آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں ممبر شاہ جی کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ کیونکہ آخری پرسہ ہے اور تفصیلاً شاہ جی خطاب کر سکیں. اپیل صرف یہ کرنا چاہتا ہوں, تمہاری نظر میں شیعہ ماڑے صحیح, ماڑا سمجھتے ہو؟ مجھے یوں لگا ہے جیسے میں امریکی پبلک میں باتیں کر رہا ہوں, اور میں مسلمان دوستوں سے کہہ رہا ہوں تمہاری نظر میں شیعہ ماڑے صحیح. یہ ماڑے کا لفظ مجھے یاد آ گیا میرے استاد محترم مبلغ اعظم سے, جب قبلہ نے دیوبند کے فارغ التحصیل مبلغ اعظم نے شیعہ ہونے کا اعلان کیا تو ان کے ایک کلاس فیلو مولوی نے کہا تھا, مولوی اسماعیل تو نے اگر مذہب ہی بدلنا تھا تو کسی اچھے مذہب میں جاتے. قبلہ نے کہا تو شیعوں کو کیا ہے؟ پنجابی میں کہنے لگا جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. ابھی قبلہ جواب دینے ہی لگے تھے یا ان مولانا نے دوسرا اٹیک پتہ ہے کیا کہہ کے کیا؟ متوجہ ہیں جی؟ کہنے لگا مولوی اسماعیل یار یہ کوئی شیعہ مذہب تو نہیں ہے نا, یہ دیکھو یہ فلمی دنیا, یہ گلوکار, یہ اداکار, یہ ڈراموں میں آنے والے, یہ ناچنے گانے والے, یہ بھی زیادہ ہم نے دیکھا ہے شیعہ ہی. مبلغ اعظم پھر دیر کب تک کرتے؟ کہنے لگے مولوی جی میں نے یاد آ گیا, میں نے ایک ناچنے گانے والے سے پوچھا تھا اور تسی شیعہ چوکھے کیوں ہوندے ہو؟ اس کہ مولوی جی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جی آئی لگ لے. کیا کہنے, ذرا زحمت فرمائیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, مہربانی سر. وقت بالکل تمام ہو رہا ہے, لہٰذا میں فقرہ بالکل نتیجے سے قریب آپ کو لے آتا ہوں. میں بالکل ذمہ داری کی فضا میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی نظر میں, کیونکہ جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا وہ شیعوں پہ کر دیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ہمیں ماڑا مسکین سمجھتے ہیں نا. میں ذمہ داری سے بہت بڑے اس سالانہ پروگرام میں شمسی برادران کے مالکن پہ اپنی رحمت نازل فرماتا رہے اور یہ سلسلہ عزا اس خاندان کا ہمیشہ جاری و ساری رہے. فکرہ مجھے ذمہ داری سے کہنا ہے, ان قبلے کعبوں کی نظر میں ہم ماڑے صحیح, ہم گناہگار صحیح. اوہ ہوئے میں کلہ ہی سواد لے رہے ہیں. مجھے اللہ رسول کی قسم تیری نظر میں شیعہ مسکین صحیح, لیکن جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے نا کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں. کوئی لاہور والوں بلکہ پنجاب کا مجمع یہاں پہ موجود ہوتا ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی ریاض رضوی ویسے تو اتحاد و اتفاق کی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ جو کہا ہے کہ جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے, یہ جی دوسرے فرقوں پہ تنقید کی گئی ہے. میں کلیئر کر رہا ہوں بھائی, آپ میری تائید کر دیں, میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا. باقی مسلمان ہمارے بھائی ہیں, بلکہ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے. بچوں اس ملک کی عجیب تاریخ ہے, ضیاء ماشاء اللہ میں شیعہ کافر تھے, اس سے اگلا ماشاء اللہ پرویز مشرف کا تھا. پرویز مشرف نے اپنے ماشاء اللہ کے دور میں شیعوں کو کافر کہنے والے قبلے کعبوں کو اپنی ٹیبل پہ بلا کے کہا لکھو شیعہ مسلمان ہے.
مولویوں نے بالکل بس 2-4 منٹ رہ گئے، ہمیں دوبارہ کلمہ پڑھائے بغیر بخاری صاحب، بلکہ بخاری صاحب اچھا یہ بھی گجران دے پنڈ مجلس پر انہوں نے گجر صاحب آگو تے سارے ہی راضی ہو جائیں، آج انج دی صورتحال ہی بخاری صاحب بھی اور بخاری صاحب پریشان تو نہیں ہو گیا؟ بالکل بات قریب کرو۔ جن دنوں پرویز مشرف کا انتقال ہوا اور مجھے پتہ چلا تو میں نے ایک مجلس میں تھا، میں نے ان کی مغفرت کی دعا کروائی۔ تو ہمیں جلدی ہوتی ہے ذاکروں کو ایک مجلس سے دوسری میں جانا ہوتا ہے، عموماً ہم مجلس سے فارغ ہو کے گاڑی کی طرف ہی جاتے ہیں۔ رضوان ایک بندے نے آواز دی کہ شاہ جی کو روکو، سانو کسے فائر بھی مارنا ہوئے نا اسی سمجھنے ہیں دعوت دینا ہونا۔ سرکار میرے ذہن میں یہی تھا کہ کوئی دعوت شاوت مجلس کی دینے آ رہا، اس نے قریب آ کے نا اس کے چہرے پہ تلخی تھی، کہنے لگا جی میں آپ کا بیان سننے آیا تھا، آپ کا بیان مجھے پتہ لگ گیا بندہ دوروں آیا ہے، ساڈا نہیں پتہ۔ دوسرا اس نے فکرہ کیا کہا، یہ پرویز مشرف بیان تو ٹھیک تھا، یہ پرویز مشرف کی مغفرت کی دعا ضرور کروانی تھی۔ میں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا مر گیا۔ میں نے کہا جی ضیاء الحق مولوی تھا؟ اور وہ بھی تو فوجی عامر تھا یار، اس نے بھی اس ملک میں مارشل اللہ مسلط کیا، وہ بھی آرمی چیف، یہ بھی جرنیل آرمی کا۔ بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا۔ اور لاہور میں مرکز میں بات کر رہا ہوں، ان میرے پاکستان کے کچھ مہربانوں کو ضیاء الحق کی یہ برسیاں کرواتے نہیں تھکتے تھے۔ اس کے مرنے کے بعد جتنا وہ ملا اس کی قبر پہ قرآن خانیاں کرواتے نہیں تھکتے تھے۔ مشرف اس لیے برداشت نہیں ہوا کہ پرویز مشرف اپنے دور حکومت میں عمرہ کرنے بھی 13 رجب کو جاتا تھا۔ سارے بندے دھیان نہیں دے رہے جی، بسم اللہ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ اور مالکوں نے جی بسم اللہ، وقت تمام ہو رہا ہے۔ پرویز مشرف اپنے دور اقتدار میں جو عمرے کرنے 2-4 عمرے اس نے 13 رجب کو کیے، اور رجب والے ادھار نہیں رکھتے، رجب والے ادھار نہیں رکھتے۔ یہ عمرے کرنے 13 رجب کو جاتا تھا، انہوں نے اپنی بارگاہ میں اسے واپس بھی 13 رجب کو بلا لیا تھا۔ لہٰذا مجھے 2 منٹ دیں، میں سب کو بھائی اب سمجھتے ہیں، کسی کی تنقید نہیں کر رہا ہوں، کسی پہ آپ جیئے جی، کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن میں اپنے فکرے پہ قائم ہوں۔ وقت تمام ہو رہا ہے، میں اپنے فکرے پہ قائم ہوں۔ میں کچھ 4تھی دفعہ کہہ رہا ہوں، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے، کسی اور مذہب پہ نہیں۔ میں آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں، میں کوئی بیٹھک میں بات تو کر نہیں رہا نا یار۔ مجھے لاہور کے کسی مرکزی سیمینار میں لے جاؤ، میں مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہو کے بھی کہنے کی پوزیشن میں ہوں۔ میری قوم کے بچے یہ بات آگے بھی کر سکتے ہیں، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ ہے ہی نہیں۔ یہ تھوڑا کرم ہے، اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ دنیا جنہیں اپنا مرشد مانتی ہے، ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ کیا کہنے ان کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے۔ سارا سال بندوں کی جان کھائیں گے، صرف اللہ، فقط اللہ۔ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی۔
میرا تعلق بیسیکلی گجرانوالہ سے، وہ پیورلی اللہ والوں کا علاقہ. میرے محلے دے قریشی بھی اہل حدیث نے. میں ہی سواد لے آئے. وہ بچوں کے تعلیمی سلسلے ہمیں ہجرت کروا کے آپ کے شہر میں رہتا ہوں، لاہور لے آئے. ہجرت اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر سادہ ہجرت ہو، پنڈ بندہ خان صاحب ہوئے تے لاہور آ کے کاظمی صاحب آ رہے ہیں. رحم کرو یار. یہ سیڑھیاں جو تم نے بنائی ہوئی ہیں، وقار صاحب بھی بیٹھے میں، یہ جو ہوتا پتہ ہے میرا پنجاب کے بابا جی نقوی صاحب، بخاری صاحب، علی رضا پیر، سجاد بخاری جی، ہمارا پتہ ہے یہاں کا مزاج کیا ہے. فرق برادری کا بچہ ہونا یا چیمے چٹھے برادری، علاقے کو پتہ بھی ہوتا ہے چیمے نے، لیکن محرم میں اگر وہ کالے کپڑے پہن لینا، دفتر والا نے شاہ جی کی حال ہے. بندے یہاں شیعوں کو شاہ جی کہنا شروع کر دیتے، اور کچھ بندے شاہ جی پہ پکے ہو جاتے کہ کام ہی بڑا شوق ہے. میری منت ہے چپ نہ ہو. اللہ قرآن میں کہہ رہے وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. اللہ نے یہ قبیلے برادریاں اس لیے بنائی ہیں تاکہ پہچان ہوتی رہے. جہاں اللہ پیدا کر دے اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو. اللہ کی تقسیم پہ اے اپنے قبیلے اپنی برادری میں رہ کے محنت اتنی کرو کہ تیرے رشتہ دار پبلک کو کہتے پھرے اختر چنیوٹی سادہ رشتہ دار. بات میں نے ختم کر دی. تو آڈے بھی سید بنن دے شوق آگے. میں مشکل باتیں کر رہا ہوں، کوئی نہیں کرتا. کون بانیاں نو ناراض کرے؟ ادھے بانی تے بنے ہوئے سید نے. پیچھے آپ لوگ سیاہ بھی نہیں رہے. جس نے ماتم کر لیا پبلک نے شاجی کہا اور اگلے ہفتے وہ سید بن گیا. اے اگر تجھے سیدوں سے تعلق بنانے کا شوق ہے تو اپنے بڑوں کی طرح رشتے دے کے تعلق بنا لو. آخری لفظ کہہ رہا ہوں. اور دوسرے لفظ دوسرے قبیلے میں کیا ہے؟ تو صرف سیدنا نہیں کھلوتے. سید وہاں پہ کیا ہو گیا؟ سیدنا سیدنا سیدنا. شروع میں ہمارے اہل اسلام بھائیوں نے مولا علی کو سیدنا کہا. دیکھ لو جی گئی گل. اس کا مطلب ہے آخری فکر ہے. گھڑی میں نے اپنے ہاتھ میں اٹھا لی ہے، باندھ لی ہے. تشریح میں نے نہیں کرنی. ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے. شروع میں مولا علی کو کہا سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ. ہم بڑے مطمئن تھے کہ یار واقعی اگر علی سید نہیں ہے تو پھر کائنات میں سید ہے کون ہے. پھر بھائیوں نے کیا کیا کہ 2 مہینے صرف علی کو سیدنا کہا. اس کے بعد بندے بدلنے شروع کر دیے. وہ بھی سیدنا، وہ بھی سیدنا، وہ بھی سیدنا، وہ بھی سیدنا. یہ سیدنا اللہ جانے میں سمجھا سکوں گا یا نہیں. یہ بالکل سیدنا ویسے ہی ہے جیسے نریندر مودی ہندوستان کا وزیر اعظم مسلمان ہو جائے. اس کا تو شاید پروگرام بانی جائے، لیکن آپ کی خاموشی کی وجہ سے نا اسے پروگرام کینسل کرنا پڑے گا. نریندر مودی مسلمان، شاہ جی نریندر مودی مسلمان ہو جائے اور کہے کہ جی میں نے اسلامی برادر ملک لاہور پاکستان جانا ہے اور میں واگا بارڈر سے آنا چاہتا ہوں. نریندر مودی مسلمان ہو کے واگا بارڈر کے تھرو آپ کے شہر لاہور آ رہا اور لاہور کے مولوی واگا بارڈر پہ استقبالیہ بینر لے کے کھڑے ہو جائیں سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں، سیدنا 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 سیدنا. آپ بیٹھیں گے تو میں فکرہ کہوں گا، آپ تشریف رکھیں گے. نہیں میں اس طرح کا تھوڑی ہوں. سیدنا نریندر مودی اور پنجاب کا نمائندہ مجمع جب کچھ مولوی مودی کو بھی سیدنا کہیں گے تو
پاکستان کا کوئی بندہ نہیں سوچے گا یہ کیسے سید ہیں جو کل تک تو بت پوج رہے تھے. سپردم بخدا یا علی مدد. تشریف رکھیں.